6 ستمبر یوم دفاع پاکستان شہر بھر میں تقریبات جاری۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے پوتے سینیٹر ولید اقبال کی فیصل آباد آمد۔ جنگ ستمبر کے شہداء اور غازیوں کو قوم کا سرمایہ قرار دیا۔ جنگ ستمبر کے شہداء اور غازیوں کو قوم کا سرمایہ قرار دیا گیا۔ اس حوالے سے بات کریں گے محمد علی نارو سے۔ علی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، وطن عزیز کے یوم دفاع کے حوالے سے ایگریکلچر یونیورسٹی میں تقریب بھی ہوئی ہے اور جو سینیٹر ہیں ولید اقبال اور پوتے ہیں شاعر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کے فیصل آباد پہنچے ہیں، تقریب بھی اٹینڈ کی ہے، ان سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ جناب پہلے تو جنگ ستمبر کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ بتائیں۔ جی میں پیغام علامہ اقبال کے شعر سے ہی دوں گا۔ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ اور آج یہاں پہ جو تقریب تھی، ایک تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں زرعی یونیورسٹی، اتنی تاریخی ہماری خاص طور پہ آزادی کے بعد جو ادارے قائم ہوئے ان میں بڑی ایک منفرد اور اہم مقام رکھتی ہے۔ میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہے، ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور ان کے ہم میزبان جو مجلس رومی و اقبال ہیں اور جنہوں نے دفاع کے دن علامہ اقبال کے تاثرات کے حوالے سے یہ تقریب رکھی، اور میں نے جو علامہ کے الہ آباد کے خطبے میں پیغام پایا جاتا ہے کہ ایک مضبوط دفاع کے لیے ایک وطن کو اور اس کے دفاعی اداروں کو کس رنگ روپ میں اور کس انداز سے جو ہے اپنے آپ کو تشکیل دینا چاہیے، اس کا ذکر کیا۔ اور پھر جو علامہ کی 2-3 نظمیں ہیں اردو کی جن میں جذبہ شہادت کا ذکر آتا ہے، جس طرح طارق کی دعا ہے، جنگ یرموک کا ایک واقعہ ہے، سلطان ٹیپو کی وصیت ہے، ان سے جو ہے میں نے جو طلباء اور طالبات ہیں ان کو آگاہ کیا کہ اصل میں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، کہ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور جنگ یرموک کا جو واقعہ ہے اس میں بھی جو ایک بے چین نوجوان آتا ہے اپنے سپہ سالار سے بات کرنے کہ میں سہ نہیں سکتا اس زندگی کو، فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے موقع دیں کہ میں آگے بڑھ کے دفاع کروں اور دشمن کا جو ہے پسپا کروں۔ تو یہ اس طرح کے علامہ کے کلام میں جو پائے جاتے ہیں تعلیمات، وہ بہت مناسب رہی آج کے حوالے سے۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر یا جو ملکی صورتحال ہے، گہما گہمی کا شکار ہے، بجلی کے زائد بل، جو حالات ہیں آپ کے سامنے اب بنانے والے آپ کے جی میں اس میں بڑا آسان سا پیغام ہے۔ میں ایک رائے اور ایک خواہش کا اظہار ہی کر سکتا ہوں، جتنا زیادہ ہم پاکستان کے دستور اور آئین کے قریب رہیں اور جو اس میں تقاضے ہیں اور جو احکامات ہیں ان کی فرما برداری کریں، ہم اتنا قریب جو ہے میرے نزدیک ہم اتنا ہی قریب ایک خوشحال پاکستان کی طرف آ سکتے ہیں۔ آئین کی پاسداری کریں۔ بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر آئین کی پاسداری کرتے علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ علی آپ کا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے ڈویژنل پبلک اسکول میں یوم دفاع کی مرکزی تقریب، ڈپٹی کمشنر محمد نعیم اور ڈی پی او سید قرار حسین سمیت شہدائے پاک فوج کے اہل خانہ نے خصوصی شرکت کی ہے۔ مزید جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی بالکل، یوم دفاع پاکستان کے موقع پر ٹوبہ ٹیکسنگ میں تقریبات جاری ہیں اور ان تقریبات میں پاک فوج کے شہداء کو زبردست انداز میں خراج تحسین بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈی پی اسکول میں بھی تقریب ہوئی جس میں ڈپٹی کمشنر محمد نعیم اور ڈی پی او سید قرار حسین سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں سر آج کے دل کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ جی آپ کے نالج میں جی آج یوم دفاع پاکستان 6 ستمبر پورے پاکستان میں منایا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا اور ڈی پی ایس اسکول کے اندر، جہاں پہ ہم نے اسپیشلی آج شہداء کی جو فیملیز ہیں جو ہمارے غازی حضرات ہیں ان کو ہم نے بلایا، اور وہ آج کی محفل کے چیف گیسٹ ہے جی، اور ہم نے ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور ہم آپ جتنے بھی شہداء ہیں جنہوں نے پاکستان کی خاطر، وطن عزیز کی خاطر قربانیاں دی ہیں اور ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، ہم ان سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم سکون کی اور چین کی نیند سو رہے ہیں تو اپنے شہداء کی وجہ سے اور اپنے غازیوں کی وجہ سے، ان بہادر سپوتوں کی وجہ سے جو ملک کی سرحدوں کی نگرانی کر رہے ہیں اور حفاظت کر رہے ہیں۔ اور میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ملک کے جتنے بھی جوان ہیں سب کو چاہیے کہ ایک تو تعلیم حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کسی ادارے کا حصہ بنیں تو اس میں محنت اور لگن کے ساتھ کام کریں، اور اگر فوج جوائن کرتے ہیں تو اس میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس ملک کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے وہ تا قیامت کا زندہ رہنے، قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا۔ بالکل، ڈی پی او سید قرار حسین سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں سر بلا شہداء کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ بہت شکریہ مبشر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چنیوٹ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال میں یوم دفاع واک، شرکاء نے شہداء کو خراج عقیدت اور سلام پیش کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں چنیوٹ کے حوالے سے شرکاء نے شہداء کو خراج عقیدت اور سلام پیش کیا۔ اس حوالے سے بات کریں گے بابر منیر سے۔ بابر اپڈیٹ کیجیے گا۔
بالکل جی، پاکستان بھر میں آج یوم دفاع اور یوم شہداء کو ملی جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ ڈی ایچ او چنوٹ میں ایک واک جو ہے وہ کی گئی ہے، جس کی قیادت ڈی ایچ او ڈاکٹر شہزاد خلیل اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر احمد خان نے کی ہے۔ میڈیکل سٹاف نے شرکت کی ہے۔ ڈی ایچ او ڈاکٹر شہزاد خلیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا کہیں گے، آج ملک بھر میں یوم شہداء اور ڈیفنس ڈے منایا جا رہا ہے؟ جی بالکل، آج ایک ڈیفنس ڈے بھی ہے اور یوم شہداء بھی ہے، تو آج ہم تمام محکمہ صحت چنیوٹ جو ہے، اس میں تمام افسران جو ہیں اور ہمارے ملازمین بھی جو سول ہاسپٹل چنیوٹ کے بھی ہیں، یہ تمام آج اس دن اکٹھے ہوئے اور واک کی ہے تاکہ ہم ایک تو ملک کے ساتھ یکجہتی شو کی جا سکے، دوسرا ہم اپنے ان شہداء کو جو ہے ٹریبیوٹ، ان کی ایفرٹس کو ہم پیش کیا جا سکیں۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب، کیا کہیں گے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آج کا جو ایونٹ ہے جس طرح پورے پاکستان میں منایا جا رہا ہے، تو ہمارا جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے اس میں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف اور ہماری نرسز جو ہے اس کو جو شہداء ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک واک کا اہتمام کیا ہے، تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو بھی یہ ہم بتا سکیں کہ ہماری جو آزادی ہے ان شہداء کی وجہ سے ہے، تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ آج سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل جی، جو شہداء ہیں جنہوں نے شہداء ہمارا فخر ہے، شرکا کا شہداء کو خراج عقیدت اور سلام۔ بہت شکریہ بابر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جنگ کے سپیریئر کالج میں 6 ستمبر کی تقریب ہوئی، ملی نغمے اور تقاریر کی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جنگ کے سپیریئر کالج میں 6 ستمبر کی تقریب، ملی نغمے اور تقاریر کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے وسیم عزیز سے۔ وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سپیریئر کالج جنگ میں 6 ستمبر کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میرے ساتھ کچھ طالبات موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بیٹا بتائیے گا 6 ستمبر کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ 6 ستمبر 1965 کا دن، جب ایک گیدڑ نے شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ وہ دن تھا جب بھارت نے پاکستان کی پاک سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ یہ بھول گئے کہ وہ جس پاک دھرتی پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، اس دھرتی کی حفاظت کے لیے اس کے جانشینوں کا لہو بولتا ہے۔ شاید وہ یہ بھی بھول بیٹھا تھا کہ وہ جس ملک پر قبضہ کرنے جا رہا ہے، اس ملک کی بنیاد ریاست مدینہ پاک کی طرح لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہے۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان کی پاک فوج نے اپنے سینوں پر بم باندھ کر دشمن ٹینکوں کا قبرستان آباد کر دیا اور انہیں للکار کر کہا، وجود حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، وجود حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ جی بالکل، میرے ساتھ کچھ اور طالبات بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بیٹا آپ بتائیے گا، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ 6 ستمبر 1965 کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے ان شہیدوں کی، ان غازیوں کی، جنہوں نے اپنی بہادری سے پاک سرزمین کی حفاظت کی۔ دنیا میں وہی قومیں اپنا وجود برقرار رکھتی ہیں اور زندہ رہتی ہیں جو اپنا دفاع مضبوط رکھتی ہیں۔ یوم دفاع ہمارے لیے بہت ہی یادگار دن ہے، جب پاکستانی فوج نے 6 ستمبر کی شب غیر اعلانیہ مقابلہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ سپیریئر کالج میں 6 ستمبر کے حوالے سے تقاریب ہوئی۔ وسیم عزیز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ دی گلیکسی اسکول اینڈ انٹرنیشنل کالج فیصل آباد میں یوم دفاع کی تقریب، طلباء نے ملی جوش و جذبے سے بھرپور پرفارمنسز پیش کی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے جہانگیر اشرف سے، بتائیے گا۔ جی، آج یوم دفاع سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے ہر جگہ پر ہی پاکستان کی افواج سے اظہار محبت جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تعلیمی اداروں میں خصوصی طور پر بچے جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، پرفارمنسز کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور یہ عزم ظاہر کیا جا رہا ہے اور اس عزم کو دہرایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی جو ہے اور پاکستان پر کسی کو میلی آنکھ جو ہے وہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور جس طرح سے افواج پاکستان نے ہمیشہ اس کا دفاع کیا، تو ہر بچہ جو ہے وہ پاک افواج کے ساتھ کھڑا ہے، شانہ بشانہ ہے۔ اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ کیا کہتے ہیں آج کے دن یوم دفاع میں، کیونکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت ہی پیشنیٹ ہو جاتی ہے پاک افواج کے نام کے ساتھ ہی۔ اور بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، سے بات کرتے ہیں۔ آج یوم دفاع ہے اور پرفارمنسز بھی ہو رہی ہیں، ملی نغمے پیش کیے جا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے؟
آج 6 ستمبر یوم دفاع پاکستانی ہسٹری کے لیے بہت ہسٹوریکل ایونٹ تھا اور ریسنٹلی پاکستان کو بہت ٹف ٹائم سے سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیے کیونکہ ہر جنگ میں ہر وقت میں پاکستان نے ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ بالکل، لیگیسی اسکول اور انٹرنیشنل کالج میں آج بچوں کی پرفارمنسز بھی ہوئیں اور اسکول کو کالج کو قومی پرچموں سے سجایا بھی گیا۔ ٹیچرز بھی موجود ان سے بات کریں گے، میں بتائے گا کہ کتنا ضروری ہے کہ بچوں کو اپنی ماضی کے ساتھ جوڑے رکھا جائے اور اس طرح کے ایونٹس میں ان کو پارٹیسپیٹ کروایا جائے تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ کس طرح سے قربانیاں دی گئیں اس ملک کے دفاع کے لیے۔ دیکھیے بہت ضروری ہے اور بچوں کو اپنی روٹس کے ساتھ اٹیچ رکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم جب یہ اس طرح کے تمام تر ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں بچے اس چیز کو یاد رکھتے ہیں کہ کون سے شہداء تھے، کنہوں نے کیا قربانیاں دی اور پاکستان اتنے ایزیلی ہمیں نہیں ملا۔ وی ڈیڈ اے لاٹ ٹو گیٹ اٹ اور وی آر اسٹل ڈوئنگ اے لاٹ ٹو مینٹین اٹ۔ تو اس کے لیے ایک نئے جذبہ پیدا کرنے کے لیے ان کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے جو ہے واقف کرانا بہت ضروری ہے۔ دیر از اے لٹل ایفرٹ وی آر ڈوئنگ اٹ ہیئر۔ جی بالکل، یقینی طور پر تعلیمی ادارے جو ہیں وہ یہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ بچوں کو جوڑے رکھا جائے اپنی ہسٹری سے، اور یوم دفاع وہ دن ہے جہاں پر دشمن کو ناکو چنے چپوائے گئے۔ اسٹوڈنٹ موجود ہیں جنہوں نے پاک فوج کے حوالے سے پرفارمنسز بھی پیش کی، ان کا جذبہ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس دن کی مناسبت سے؟ جی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 6 ستمبر ہے، آج کے دن ہم اپنے فوجیوں کی عزت کو برقرار رکھ رہے ہیں اور اپنے شہداء کی کامیابیوں اور ان کی قربانیوں کو یاد کریں۔ اس وجہ سے ہم نے کافی پرفارمنسز کی ہیں اور ہم باقی بچوں کو یہ دکھا رہے ہیں کہ جو ہمارا ملک ہے وہ بہت ساری قربانیوں کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوا ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل، یقینی طور پر پاکستان جو ہے وہ قیام پاکستان کے وقت بھی قربانیاں دی گئی تھیں اور اس کے دفاع کے لیے بھی بے شمار قربانیاں دی گئیں اور آج انہیں قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے اور ہر بچہ اور ہر جو طبقہ ہے اور ہر مکتبہ فکر ہے اس کا ایک ہی عزم ہے کہ طلبہ نے ملی جوش و جذبے سے پرفارمنسز پیش کی۔ جہانگیر اشرف ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ تانداوالہ کا بتائیں تو آپ کو تانداوالہ کے گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں یوم دفاع کی پروقار تقریب ہوئی۔ پرنسپل ڈاکٹر عتیق امجد، پروفیسر اور طلبہ نے شرکت کی۔ اسی پر بات کرتے ہیں گلریز اقبال بھٹی سے۔ 6 ستمبر یوم دفاع کے حوالے سے گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تقریب میں پرنسپل ڈاکٹر عتیق امجد، پروفیسرز، طلبہ کی کثیر تعداد میں شرکت ہوئی ہے۔ طلبہ کی جانب سے جو ہے پارٹیسپیٹ کیا گیا ہے، مختلف تقاریر مقابلے، ملی نغمے جو ہیں ان میں انعامات بھی دیے گئے۔ میرے ساتھ اس وقت پروفیسرز بھی موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پرنسپل بھی موجود ہیں۔ اب بات کرتے ہیں، بتائیے گا 6 ستمبر پاکستان کی تاریخ کی بڑا اہم دن ہے، کیا کہیں گے اس والے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان لاکھوں قربانیوں کے بعد قیام پذیر ہوا اور قیام میں آنے کے بعد پاکستان کی طرف جس نے بھی میلی آنکھ سے دیکھا، ہمارے افواج پاکستان نے ان کی آنکھیں نکال دی اور پاکستان کے لیے 6 ستمبر 1965 کا دن اس لیے بھی اہم ہے کہ ایم عالم جیسی شخصیات، میجر عزیز اور میجر طفیل بھٹی شہیدوں کی جیسی شخصیات نے انتہائی مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کا دفاع کر دیا اور انڈیا کے دانت کھٹے کر دیے، ان کے عزائم ناکام بنا دیے اور ہم آج اس عزم کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سیمینار شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور ہم ان کو جہاں خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرتے ہیں وہاں یہ بھی میں شمولیت والے طلبہ کو انعامات بھی دیے گئے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد آرٹس کونسل میں یوم دفاع کے حوالے سے تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ تصویری نمائش کا افتتاح ڈائریکٹر ابرار عالم نے کیا۔ ڈائریکٹر ابرار عالم کا کہنا ہے کہ آرٹس کونسل میں آج تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا تاکہ نوجوانوں کو شہداء کی قربانیوں کے بارے میں علم ہو سکے۔ بات کریں گے خلصہ لیاقت سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد آرٹس کونسل میں یوم دفاع کے موقع پر تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ تصویری نمائش کا افتتاح ڈائریکٹر ابرار عالم نے کیا۔ ڈائریکٹر ابرار عالم میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان بننے کے لیے بہت سے شہداء نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ یوم دفاع ہر سال ہم لوگ اس کو مناتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سے ایسے نوجوان ہیں شاید انہیں اس حوالے سے اتنا پتہ نہیں ہے یا علم نہیں ہے کہ پاکستان بننے کے لیے جو کیا کیا قربانیاں دی گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو نمائش کا بھی انعقاد کیا گیا، بہت اچھا انیشیٹو ہے آرٹ کونسل کی جانب سے جو لیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جب پاکستان بنا اس وقت پاکستان بہت سی قربانیوں کے بعد بنا گیا۔
उसके बाद ये कुर्बानी ये एक दफ़ा देने के बाद ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद इसके इस्तेहकाम पाकिस्तान या पूरा मन पाकिस्तान बनाने के लिए हमारे फ़ौजी सरहदों पर इसकी निगरानी कर रहे हैं। हमारे जवान यहाँ देखिए 65 की वार में हमारे फौजी जवानों ने अपने ऊपर बम बांध के टैंकों के नीचे लेट गए थे। तो ये अभी तक अब इस जंग के साथ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान दुश्मन कुफ्ते हमेशा रही हैं, तो वो इसके साथ, लेकिन हमारे जवान अपना खून पसीना एक करके इसके अपने वतन की रखवाली कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर तस्वीरी नुमाइश हुई। खिज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। पासवान टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वेलफेयर सेंटर में योम दिफा की तकरीब 6 सितंबर 1965 के हवाले से चेयरमैन पासवान आईटी ने खिताब किया। तो वो पुल के फिर वापस पार चले गए। तो इतने में पंजाब रेजिमेंट पाकिस्तान की जो है वो वहाँ पर पहुँच गई और अजीज भट्टी जो कि बाद में शहीद हो गए, उन्होंने पुल के ऊपर नहीं बल्कि पुल से आगे जाके नहर के परली तरफ अपने मोर्चे कायम किए, क्योंकि नहर का जो है वो किनारा, नहर चौड़ी है, बीआरबी नहर, तो बड़ी दूर तक नज़र नहीं आता। वहाँ अपना मोर्चा बनाया और वहाँ से उनके ऊपर जो आगे हमले शुरू किए। तो एक तो ये हुआ कि वो उनके जब टैंक नज़दीक थे तो उन्होंने इसकी लोकेशन जो है वो मेजर साहब की, मेजर अजीज भट्टी शहीद की, वो उन्होंने देख ली और वहाँ टैंक का गोला फायर किया। और वो लगातार 2-3 रातों से और दिन से वो जागे हुए थे और लगातार जो है वो अपने सिपाहियों की जो है वो रहनुमाई कर रहे थे। वो वहाँ पे शहीद हुए और गवर्नमेंट ने उनको निशान हैदर का। पाकिस्तान की फ़ौज ने जब वहाँ से पेशकदमी की तो आगे से जो है वो इंडिया के ब्रिगेडियर की जीप एक आती हुई नज़र आई, तो इन्होंने उसके ऊपर गोला चलाने की बजाय उसको आने दिया। जब वो काफ़ी नज़दीक आ गए तो उसने महसूस किया कि ये तो जो लोग हैं ये मेरे फ़ौज के नहीं महसूस होते, थोड़ा सा उनकी रंगत जो है वो ज़्यादा पक्की है, वो वर्दी का भी थोड़ा सा फ़र्क था। तो ब्रिगेडियर साहब ने जीप से छलांग लगाई और गन्ने के खेत में घुस गया। बल्कि सॉरी, ये था मेजर जनरल, ये मेजर जनरल था ये, यानी 2 यहाँ पे उसके रैंक लगे होते हैं, ब्रिगेडियर से भी ऊपर रैंक है ये। और एक डिवीजन को एक मेजर जनरल वो कमांड करता है। रात का टाइम हो गया था तो गन्ने के खेत उस इलाके में बहुत हैं, 4-4, 6-6, 8-8 एकड़, तो वो उनको तलाश करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अपनी डिफेंसेस पाकिस्तानी मजबूत की। तो उसने ये किया कि अब पहचाना ना जाए, अपनी जो टोपी की यहाँ लाल पट्टी लगी होती है वो उसको निकाल के तो उसको मिट्टी में उसको गन्ने को जो पानी लगाओ तो उसमें छुपा दें और अपने रैंक उतार के, हम फौज वार में भी हम रैंक नहीं उतारते, 71 वार में था, हमने ड्यूरिंग वार भी अपने रैंक नहीं उतारे, सिर्फ यहाँ मेरा तोपखाना लिखा हुआ था वो उतारा था। यहाँ पर नेम प्लेट लगी होती है कि मेरा नाम क्या है, वो भी लगी हुई थी। लेकिन इधर मेडल होते हैं, वार में मेडल हम नहीं लगाते, तो हमने नहीं उतारा उनको, जितने भी उनके हमले होते रहे तो हमने अपना रैंक नहीं उतारा। हाँ ये करते थे कि उसको खोल के यहाँ से ज़रा ऐसे कर देना, क्योंकि कैप्टन देखेंगे वो कि कैप्टन है या मेजर, तो वो सबसे पहले उसके ऊपर फायर करेंगे, चाहे टैंक का गोला हो चाहे कोई मशीन गन का फायर हो। तो वो जनरल साहब ने अपने रैंक भी सारे उतार के मिट्टी में हर चीज़ की और सिपाही की तरह वो बन गया। अब वो वहाँ से उसको मौका ना मिला तो वो 3 रातें उसी गन्ने के खेत में छुपा रहा। तो उनका जो कोर कमांडर था, जो उससे भी हाई रैंक है, उसने अपनी पूरी फौज को जो इलाके में थी कि उसको कहा कि मेरे जनरल को तलाश करो, ना पाकिस्तान से खबर आई है कि हमने उसको कैदी कर लिया है, ना उसकी कहीं से लाश मिली है, और ना ही वो हमारे किसी बंदों को मिल रहा है, तो उसको ढूंढो। तो 3 दिन के बाद वो मिट्टी में लत-पत, बगैर टोपी के, बगैर रैंक के, सिपाहियों वाले उसने लगे
وہ اپنے جنرل کے جا کے جہاں بھی اس کا ہیڈ کوارٹر تھا وہاں وار ہیڈ کوارٹر وہاں جا کے تو سلوٹ مارتا ہے. تو اس نے پوچھا کہ آر یو مائی جنرل اور سپاہی فلاں فلاں. انہوں نے کہا سر میں آپ کا جنرل ہی ہوں. تو یہ اس کا پاکستان فوج نے وہاں پہ حال کیا. اسی طرح اس کے اوپر جو ان کے ستارہ لگا ہوتا ہے. ٹوبا ٹیک سنگھ کے دی ایمبیسڈر اسکول میں یوم دفاع کی تقریب، طلباء کی جانب سے ٹیبلوز، ملی نغمے اور تقاریر پیش کی گئیں. آپ کو بتائیں ٹوبا ٹیک سنگھ کے دی ایمبیسڈر اسکول میں یوم دفاع کی تقریب ہوئی. سوال سے بات کریں گے احمد ندیم سے. بتائیے گا احمد. جی بالکل، ناقابل تسخیر دفاع کے 58 برس مکمل ہو چکے ہیں. 6 ستمبر 1965 میں جب بھارت نے میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھا اور اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے پاکستان پر حملہ آور ہوا، تو پاکستانی سرحدوں پر مأمور افواج پاکستان کے نوجوانوں نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، جس کے بعد بھارت جو ہے وہ پاکستان سے دم دبا کر بھاگ نکلا. وطن عزیز میں 6 ستمبر یوم دفاع کے طور پر ملی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے ٹوبا ٹیک سنگھ کے دی ایمبیسڈر اسکول میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں جو ہے وہ ننھے منھے بچوں نے جو ہے شرکت کی، ٹیبلوز پیش کیا اور اساتذہ کی جانب سے جو ہے وہ بچوں کو 6 ستمبر کی مناسبت سے جو ہے وہ ان کو آگاہی فراہم کی گئی. ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ ملک جو کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، اب بھی جو ہے وہ ملک کو کون سے خطرات لاحق ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ ٹیچر سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر آپ بتائیے گا کہ بچوں کو جو ہے وہ 6 ستمبر کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا کتنا ضروری ہے اور بچوں کو بتانا کتنا ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کن مشکلات سے شکار ہے اور پاکستان کو جو کون سی بیرونی طاقتوں سے خطرہ ہے اور اس سے لڑنے کے لیے جو ان بچوں کو آنے والے مستقبل میں تیار کرنا کس قدر ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ 6 سپٹمبر کے حوالے سے یوم دفاع کے سلسلے میں دی ایمبیسڈر اسکول میں اور ہماری ایک رائزنگ سٹارز یوتھ کی ایک آرگنائزیشن ہے، اسے مل کر یوم دفاع کے سلسلے میں بچوں کے درمیان ایک پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں بچوں کو یہ بتایا گیا کہ جو شہدائے پاکستان ہیں انہوں نے اس عظیم وطن کے لیے کس طرح قربانیاں دیں. ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کروایا گیا اور بچوں کو بتایا گیا کہ انہوں نے کس طرح اس پاکستان کے حصول کے لیے دن رات ایک کر کے اس ملک کا حصول ممکن بنایا. آج کیونکہ یوم دفاع ہے، ہمیں اپنے پاکستان کی سرحدوں کو کس طرح مضبوط کیا جا سکتا ہے، اس ناقابل تسخیر شہداء کو سلام پیش کیا گیا. اس حوالے سے ہمیں احمد اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. مہنگی بجلی اور پیٹرول کے اثرات کوڑا کپڑا مزید مہنگا ہو گیا ہے. تاجروں کے کیا تحفظات ہیں، جانتے ہیں فضیل احمد سے. فضیل بتائیے گا. آج بالکل بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں. فیصل آباد کے اندر داغے کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں، جس کے بعد گرے کلاتھ کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں، جس پر جو کاروباری طبقہ ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ گرے کلاتھ جو ہے وہ فنشنگ کے بعد جب کپڑا مارکیٹوں تک پہنچتا ہے تو اس کی مزید قیمتیں بڑھنے کا خدشہ ہے. شیخ عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی بتائیے گا کتنی قیمتیں گرے کلاتھ کی پچھلے 4 روز میں بڑھ چکی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ پیٹرول اور بجلی دونوں چیزوں کے تعلق سے ہمارے فرق اتنا پرسنٹ پڑ رہا ہے، کم سے کم 30 سے 35% ریٹ تو ہمارے بڑھ گئے ہیں اور گاہک نہ ہونے کے برابر ہے. آگے ہی پہلے صورتحال جو تھی اس میں کوئی گاہک نہیں تھا، بالکل ہی سناٹا. اب پوری مارکیٹ کا سروے کر لیں گے تو آپ کو سب فارغ بیٹھے نظر آئیں گے. کوئی موبائل سے لگا ہوا ہے، کوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے. کام نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے. ان ریٹس میں یہ مال بیچنا ہمارے لیے ناممکن ہو گیا ہے. آج بالکل جو قیمتیں بڑھ چکی ہیں، ان قیمتوں میں مال بیچنا جو ہے وہ ناممکن ہو چکا ہے. تاجروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بجلی اور پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے انڈسٹری کا پہیہ جو ہے وہ مکمل طور پر جام. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے موجودہ چینی بحران کی روک تھام کے لیے اقدام. سیلز ٹیکس چوری اور مصنوعی بحران کی شکایات سامنے آنے پر FBI آڈیٹرز اور خصوصی ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے عمیر عصمت سے. بتائیے گا عمیر. جی ملک میں جاری چینی کے بحران، قیمتوں میں اضافے اور سیلز ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے FBR حکام کی جانب سے اقدام اٹھایا گیا ہے اور اس حوالے سے شوگر فیکٹریوں میں FBR کی ٹیمیں تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. سیلز ٹیکس کے سیکشن 40B کے تحت فیصل آباد ڈویژن میں آنے والی جو شوگر فیکٹریاں ہیں، جن میں جڑا والا شوگر ملز ہیں، اس کے تینوں یونٹس ہیں. حسین شوگر مل جڑا والا ہے، حمزہ شوگر ملز ہے، گنج شکر شوگر مل ہے اور رمضان شوگر مل سمیت جو دیگر شوگر فیکٹریاں فیصل آباد ڈویژن میں ہیں، ان پر FBR کی جانب سے سیکشن 40B امپوز کر دیا گیا ہے اور اس کے مطابق
FPR के अपडेट करने के लिए। जंग में डिस्पोजल स्टेशन पर काम का आगाज कर दिया गया है। डिस्पोजल स्टेशन पिंडी मोहल्ला की भी बहाली शुरू कर दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से, बताइएगा। जी बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक के ताउन से PCB के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो काम जो है वो शुरू हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं डिस्पोजल स्टेशन गड़ेबंद, जहाँ पर प्रोग्राम ऑफिसर इंजीनियर गुलाम शब्बीर ने दौरा किया, सूरत हाल का जायज़ा लिया। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा, गड़ेबंद जो डिस्पोजल स्टेशन है इसके ऊपर किस किस्म का काम होगा और इससे किस किस इलाके को जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें गड़ेबंद डिस्पोजल जो है ये काफ़ी अरसे से ख़राब था, ये चल नहीं रहा था। इसको हमने वर्ल्ड बैंक के तावन से रिहेबिलिटेट करने की काम शुरू कर दी है, जिसमें इसका सिविल वर्क जो है वो सारा हो जाएगा, मशीनरी नई इंस्टॉल हो जाएगी, जो पुरानी मशीनरी वो रिपेयर हो जाएगी। इससे रेल बाज़ार जो MC का एरिया है, शहर सिटी का एरिया है, वो सारा इससे बेनिफिट होगा और जितने भी प्रॉब्लम हैं जो रेल बाज़ार के हैं और गिरदनवा के हैं वो इससे क्लियर हो जाएंगे। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो शहर का सीवरेज है एक तो वो क्लियर हो जाएगा, दूसरा इनकी जो MC की प्रॉब्लम्स हैं, इनके पास मशीनरी नहीं थी, इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, वर्ल्ड बैंक इनको ये सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। इसमें मशीनरी भी दे रहे हैं हम लोग और उसके बाद सफाई वाली मशीनरी भी हमने इनको प्रोवाइड कर दी है, ताकि बाद अदा इसकी सफाई की ज़रूरत पड़े तो तब भी ये खुद से कर सकें। अच्छा ये बताएं कि ये काम कब तक मुकम्मल हो सकेगा? दूसरा काम के दौरान शहर से जो सीवरेज के मसाइल हैं उनके हल के लिए क्या बंदोबस्त होगा? जी, ये काम बेसिकली हमारा 6 महीने का था, जिसमें 10 डिस्पोजल स्टेशन है हमारे, 10 में से ये एक है और जो मेजर है। सबसे ज़्यादा काम एक में हो रहा है, टिब्बा सुल्तान में हो रहा है और करमावाला में हो रहा है। और ये हमने कॉन्ट्रैक्टर को DC साहब ने खुसूसी तौर पे हदायत की है कि इसको विदिन 3 मंथ कंप्लीट करे, ताकि शहरी जल्दी से जल्दी इस फायदे से मुस्तफीद हों। और मीन वाइल इन 3 महीने में हमारा एक अलग पैकेज चल रहा है शहर की सफाई का, जिसमें मैकेनिकल मशीन्स लगी हुई हैं, जो लाइनें हमारी सेटल हो गई हैं उसको हम रिपेयर कर रहे हैं। और साथ में जो सबसे क्रिटिकल है मैनहोल कवर्स जो मिसिंग है, तो वो भी हम उसमें अपग्रेड कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, नए लगा रहे हैं। और इसमें शहरियों को एक ताकीद भी है कि जहाँ पर कहीं भी देखें और MC को रिपोर्ट करें मिसिंग मैनुअल कवर, ताकि इंसानी जान का ज़िया ना हो सके। सीवरेज के मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया रमज़ान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद समेत 10 अजला में मॉडल रजिस्ट्रेशन सेंटर्स के क़याम का फैसला। तामीर नो के लिए 3 अरब की ग्रांट मुख्तस। तहसील सदर फैसलाबाद में 7 मकामात पर खिदमात मरकज़ बना दिए गए हैं। इस जगह की निशानदही कर ली गई है। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। फैसलाबाद समेत 10 अजला में रजिस्ट्रेशन सेंटर की तामीर नो का फैसला किया गया है और 10 अजला के लिए 3 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से तमाम शहरों से जगह की निशानदही के लिए जो है वो तफसीलात मांगी गई हैं। फैसलाबाद तहसील सदर के 7 देहातों में रजिस्ट्रेशन मराकज़ सेंटर की तामीर नो के लिए जगह फाइनल कर ली गई है। डिस्कोट, गटवाला, नडवाला और इसी तरह सरशमीर और दीगर जो मकामात हैं वहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन सेंटर की तामीर नो का फैसला किया गया है। और AC सदर की जानब से 7 मकामात की जो जगह की निशानदेही मुकम्मल करते हुए तमाम तफसीलात पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इरसाल कर दी गई है। और स्कीम के तहत फैसलाबाद में सुबह के 10 अजला में 3 अरब रुपये की लागत से रजिस्ट्रेशन मराकज़ सेंटर की इमरान हमें बता रहे थे कि फैसलाबाद समेत 10 अजला में मॉडल रजिस्ट्रेशन सेंटर्स के क़याम का फैसला कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए।